بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى الله على خاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أو كما جاء في موضع آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ذکر چل رہا ہے عشق رسول کا، بات چل رہی ہے میرے نبی کی، بات چل رہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر توجہ ہوں، آپ اگر میری معروضات کو سنیں تو یقین مانیے وہ میرا پیغمبر، وہ میرا نبی جو ما زاغ البصر وما طغى کی آنکھوں والا میرا نبی، واللیل سے زلف والا، اس میرے نبی نے پورے جہاں کو روشن کیا، اس میرے نبی نے پوری دنیا کو روشن کیا۔ میں قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا کہ اگر میرے نبی دنیا کے اندر نہ آتے تو دنیا کے اندر یہ روشنی نہ ہوتی، یہ اجالا نہ ہوتا۔ او میرے بھائیوں، او میرے وطن کے بھائیوں، تم ذرا غور سے سنو، میری معروضات کو سنو۔ تم کیا کہتے ہو کہ محمد کا نام نہ لو، تم کہتے ہو کہ محمد عربی کا نام نہ لو۔ میں کہتا ہوں میں تو کیا، مسلمان کا بچہ اس کے جگر کو چاک کرو، اس کے دل کو چیک کرو، دل کے اندر آپ کو یہی نقش نظر آئے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ذات گرامی، میں کیا، میرے والدین، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، سب کچھ آپ پر قربان۔ میں اپنے نبی پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے جو مجھے سکھایا میں اس پر چلوں گا، میرے نبی نے جو شریعت لا کر کے دی میں اس شریعت کو مانوں گا، میرے نبی نے جو طریقہ دیا میں اس طریقے کو مانوں گا۔ آپ یقین مانیے اب سے پہلے تقریباً کئی سو سال پہلے آپ پیچھے چلیے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول سنیے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مالٹا کے لیے نظر بند کیا جانے لگا تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے روضے کو خطاب کر کے کہا تھا، حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے روضے کو خطاب کر کے کہا تھا، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ وہ حسین احمد مدنی جو پیغمبر اسلام کے روضے اقدس پر 18 سال تک حدیث پڑھاتے رہے اور آج خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے جو ہے امام اسی حسین احمد مدنی کے شاگرد رہے ہیں، اس نے آج سے کئی سال پہلے حسین احمد مدنی سے مدینے میں حدیث پڑھی تھی۔ آج ایک طبقہ یہاں یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر کھڑا ہونے والا امام کافر ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خانہ کعبے کا امام کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ طبقہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے اماموں کو کافر کہے وہ اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے۔ وہ قاسم نانوتوی، ہاں مجھے کہنے دیجئے، وہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو مدینے سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار دیتا ہے،
کتنے مدینے سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار دیتا ہے. کسی نے کہا حضرت پتھر لگیں گے, کسی نے کہا حضرت کنکر لگے گی. کہنے لگے پتھر کی کوئی بات نہیں, کنکروں کی کوئی بات نہیں. ان پتھروں پر شاید 1400 1450 اب سے 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے قدم آئے ہوں. یعنی 1400 1450 سال پہلے اگر نبی کے نبوت والے قدم اس پر آئے ہوں, فرماتے ہیں کہیں نانوتوی کا گستاخ جوتا ان قدموں پر نہ جائے. وہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو 7 میل پیچھے جوتا اتارتے ہیں, وہ نبی کا گستاخ ہے, اور نبی کے مصلی پر کھڑے ہوئے امام کو کافر کہے, وہ نبی کا عاشق ہے. میرے دوستو, ایک طبقہ اس ملک میں آج بھی علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہو, تم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہو, قوم کو لڑانا نہیں چاہتے. ایک پلیٹ فارم پر ہمارے اکابر نے ہر دور میں کیا فرمایا کہ تم ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ, کہ ہمارے اکابر نے ہر دور میں اس امت مسلمہ کو جمع کیا ختم نبوت کے نام پر. لیکن ایک طبقہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر, قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر ان دیوبند کے فرزندوں پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے. وہی اس کے ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے, اس لیے کہ فرقہ واریت کی بنیاد اسی طبقے نے رکھی ہے, اور انگریز کے حاشیہ آرائی بھی اسی طبقے نے کی ہے. آج تک قوم کو لڑانے والا بھی وہی ایک طبقہ ہے. میرے بھائیوں, یہاں سے انگریز چلا تو گیا, یہاں سے انگریز بھگا دیا تو گیا, لیکن یاد رکھنا انگریز کی جو چالیں ہیں, انگریز نے جو چالیں چلی ہیں, میں تم کو بتاتا ہوں. یہ کا جو گورا انگریز, جو چمڑی کا گورا انگریز یہاں سے چلا گیا, ہمارے ملک کو چھوڑ کے تو چلا گیا, لیکن اس نے فرقہ واریت ہمارے دلوں کے اندر رکھ دی. اس نے سوچا کہ محمد عربی کا نام لینے والے اگر اتفاق رکھیں گے, اگر ایک جگہ قائم رہیں گے, ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے, ان کو ہرانا مشکل ہے. اس لیے اس نے سوچا کہ محمد کا نام لینے والوں کو الگ کر دیا جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد. میرے پیغمبر کی نبوت کا سورج چمک رہا ہے کہ نہیں؟ میرے بارے میں, جن کے بارے میں عتیق شاعر کہتا ہے, تکبیر میں, کلمے میں, نمازوں میں, اذان میں, کہ تکبیر میں, کلموں میں, نمازوں میں, اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد. اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو, جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نبی کی نبوت کا سورج پورے کائنات میں چمک رہا ہے. وہ میرا نبی سراج المنیر ہے. جس نبی کی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. میرا نبی سراج المنیر وہ ہے کہ لعاب کنویں میں پھینکتا ہے تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. وہ لعاب علی کی آنکھوں میں لگاتا ہے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ابو بکر کی ایڑی میں لگاتا ہے تو ایڑی ٹھیک ہو جاتی ہے. میرا نبی سراج المنیر ہے. وہ سراج المنیر جس کے چہرے کی روشنی کو دیکھ کر خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا تھا. کیا کہتی ہیں کہ 14ویں میں رات کا چاند چمک رہا تھا. کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھتی اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے کو, کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھتی تھی اور کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے, مجھے آسمان کے چاند سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوبصورت نظر آیا. وہ میرا نبی سراج المنیر ہے. اس لیے اس سراج المنیر کی نہ نبوت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, نہ عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. جب میرے نبی کی نبوت کا مقابلہ نہیں, ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں, ان کی رفعت کا مقابلہ نہیں, ان کے نام کا مقابلہ نہیں, اسی طرح اس پیغمبر کے صحابہ کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے سنو تو صحیح, میرے پیغمبر کے صحابہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, میرے پیغمبر کے نام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے پیغمبر سے جو عشق ہے, میرے پیغمبر سے جو محبت مجھے ہے, اس دل کے اندر پیوست ہے. مسلمان کے بچے کے اندر میرے نبی کا نام پیوست ہے. ہر مسلمان اپنی ڈی پی پر, جو آج کل سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, اپنی ڈی پی پر, میں کہتا ہوں کہ اپنی ڈی پی پر لگائے آئی لو محمد, تم کہو آئی
لو محمد, میں کہوں گا I love محمد, اور میں نہیں کہتا میرا بچہ بچہ میرا رونگ رونگ کہے گا, میرے دل سے آواز آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے, میں نبی کا محبت کرنے والا ہوں, میں نبی کا عاشق ہوں, میرا نبی نے اگر حکم دیا چلنے کا میں چل جاؤں, میرے نبی نے جس چیز کا حکم دیا اس حکم کو سر آنکھوں پر رکھوں گا, اور میں پوری دنیا کو رہتی دنیا تک یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ تم میرے نبی کی محبت مجھ سے چھین نہیں سکتے, تم میرے نبی کا دعویٰ مجھ سے چھین نہیں سکتے, میری نبی کی محبت جو میرے دل کے اندر ہے اس کو تم نکال نہیں سکتے. یہ دنیا ملعون ہے, یہ دنیا ایک دن چھوٹنے والی ہے اور چھوٹ جائے گی, لیکن نبی کی محبت اس دل سے سب بولو انشاءاللہ نہیں نکلے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.